بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم یہ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ اسی مہینے کی 2 تاریخ بتائی جاتی ہے جس میں آیت درود و سلام نازل ہوئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعض روایات کے مطابق 3 شعبان اور بعض روایات کے مطابق 5 شعبان یوم ولادت ہے۔ فخر کونین، سبط رسول، ریحان رسول، سید الشہداء، سردار نوجوانان جنت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ متعدد ہستیوں کے حوالے سے اس مہینے میں یوم مبارک 2 امہات المومنین حضرت سیدہ حفصہ اور حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما، خانوادہ رسول میں سے حضرت علی اکبر بن حسین، حضرت قاسم بن حسن، ان کے یوم ولادت کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سراج الامہ، امام الائمہ، ان کا وصال اسی مبارک مہینے میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حافظ شیرازی، اور اس کے علاوہ بنت رسول سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور متعدد ہستیوں کے یوم مبارک۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی، ان کا بھی یوم مبارک۔ تو یہ بڑا مبارک مہینہ، کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ اسی مہینے میں 15ویں شب میں شب براءت لیلۃ المبارکہ وہ منائی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھتے تھے۔ انشاءاللہ اپنی طرف سے جو بھی ہدیہ پیش کیا جائے گا وہ پیش ہوگا۔ کچھ ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ آخر میں ان پر گفتگو کروں گا۔ زین صاحب پروگرام شروع کریں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے علامہ صاحب، گزشتہ نشست میں بھی اور اس ہفتے بھی بہت سے لوگوں نے آپ کی طبیعت کے حوالے سے پوچھا، تو اس حوالے سے آگاہ فرما دیجیے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت، الحمدللہ بہتر ہوں۔ ابھی حضرت محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں فیصل آباد کیا تھا، سیالکوٹ میں آوان انٹرنیشنل کے پروگرام میں گیا تھا، پھر سفر کرنا ہے، تو الحمدللہ بہت بہتر ہوں۔ آپ کی دعائیں جاری رہیں، اللہ تعالی مجھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے توانا رکھے۔ بہت آمین۔ شکریہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ
فیس بک کے دونوں پیجز اکاڑوی فورم اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، ان دونوں کے ان باکسز آپ کے پاس موجود ہیں. آپ وہاں سے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے اسکرین کے دائیں جانب واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. نشست کا آغاز گزشتہ نشست میں ہمیں موصول ہونے والے پیغام جو کہ جرمنی فرینکفرٹ سے عبداللطیف چشتی صاحب کا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرس مبارک کی پر نور تقریب کے کامیاب انعقاد پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا آپ کا بہت شکریہ. دوست احباب نے اپنے اپنے مقام پر گھروں میں، مدرسوں میں، مساجد میں، سینٹرز میں، مراکز میں ایصال ثواب کا اہتمام کیا. یہاں بھی الحمدللہ میں نے گزشتہ جمعرات میں اس کی کچھ تفصیل بتائی تھی. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کا پہلا سوال شاہ نواز صاحب کا. سجدہ سہو کیا فرض نماز کے بعد کی سنت جو ہوتی ہے اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے اگر فرض نماز میں کوئی بھول گیا ہو تو؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ نے سوال کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کی یہ انفرادی نماز ہے یا آپ جماعت میں ہیں. جماعت میں اگر امام صاحب بھول گئے اور انہوں نے نہیں بتایا تو سب کو دہرانا ہوگا اور سجدہ سہو کرنا ہوگا، یعنی سجدہ سہو سب پر لازم ہوگا، کرنا ہوگا. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو آیت سجدہ معلوم تھی تو اسی وقت کرنا چاہیے تھا. آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ پر وہ سجدہ واجب ہے، آپ کو ادا کرنا ہے. اب دو طریقے ہیں کہ اس وقت آپ نے نہیں کیا تو آپ الگ سے اگر کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کر لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب بھی سجدے کی آیت آئے فوراً کیا جائے. کسی بھی، وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی نماز ہو، جس میں بھی آئے فوراً کرنا چاہیے. ان کا اگلا سوال کہ کیا نور کو لائٹ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے دیدار کی جو جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو دکھائی، کیا وہ آگ تھی؟ کیا اسے آگ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جو کوہ طور پر پڑی؟ جی، نور کے لیے انگلش میں لومیننس اور لائٹ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ صرف انڈیکیٹ تو کرتے ہیں، پورا یعنی پوری ترجمانی نہیں کرتے. تو اللہ تعالی نور ہے اور وہ تجلی تھی تو اس کو آگ نہیں کہیں گے، وہ تجلی تھی. اب اس تجلی کے لیے کیفیت کیا بیان کی جائے، وہ آپ اس کو جس طرح آگ کہہ رہے ہیں، عام آگ، وہ نہیں، بلکہ نور کا شعلہ کہہ لیں، نور کی تجلی. اب اس میں نورانیت تھی، آگ میں جلانے والی بات ہوتی ہے. نور جو ہے وہ، اور اس کے لیے بہت سی باتیں، پھر نور حسی، نور معنوی، پھر اس کی بحث چل پڑے گی. تو نور کے لیے ہم صرف ترجمانی کرتے ہوئے لائٹ یا لومیننس کہتے ہیں، لیکن نور سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور یا اس کی تجلی. اس نور کو محض آگ نہیں کہہ سکتے. مفتی سید قاسم گیلانی صاحب کا سوال کہ حق خطیب حسین کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ آپ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا. یہ سوال چونکہ اب انہوں نے سنا بھی دیا. وہ جو موقف علماء دے رہے ہیں وہ جانیں، وہ ایک عامل ہے. آپ اس کو ان اولیاء کی نظر سے دیکھیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. اس تصور میں اگر آپ دیکھیں
تو وہ بات نہیں، وہ ایک عامل ہیں، عملیات کے حوالے سے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ یہ طریقہ ہمارے اولیاء کا اس طرح نہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ عائشہ فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ کیا آپ کی طہارت کے موضوع پر کوئی کتاب ہے؟ اگر نہیں تو کوئی ایسی کتاب تجویز فرما دیجئے جس میں طہارت کے مسائل موجود ہوں۔ طہارت بدنی، طہارت قلبی، یہ پورا ہے۔ واقعی فقہ کی ہر کتاب میں طہارت کا موضوع، نماز کی ہر کتاب کے شروع میں طہارت کا مختصر ذکر ہوتا ہے۔ تفصیل پڑھنی ہو تو بہار شریعت میں طہارت کا پورا باب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی فتوے کی کتابیں ہیں ان میں بھی مثلاً فتاوی رضویہ میں آپ طہارت کے حوالے سے متعدد سوال اور ان کے جواب دیکھیں گے۔ کوئی الگ سے کتاب اردو میں اگر آئی ہوئی ہے تو میرے مطالعے میں نہیں ہے، لیکن فقہ کی ہر کتاب میں اس کا ذکر ضرور ملے گا۔ حماد خان ترین صاحب کا سوال کہ گھر میں اگر کتا رکھا ہو شکار یا رکھوالی کے لیے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا ان وجوہات کے علاوہ کتا رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا بیٹھک والی جگہ یا لان میں اسے رکھا جا سکتا ہے؟ انسان کو انسانوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ جانوروں سے جو آپ حسن سلوک کر سکتے ہیں حلال جانوروں سے وہ کریں۔ ایک نجس جانور ہے، آپ اس کو کیوں پالنا چاہتے ہیں؟ آپ نے خود بتا دیا شکار کے لیے یا رکھوالی کے لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن گھروں میں داخل کرنا، اس کو گود میں بٹھانا، پیٹ کہتے ہیں شاید وہ بلی ہو یا کچھ ہو، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، بچنا چاہیے۔ نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو سردار بنا کر کسی مہم پر بھیجا۔ وہاں واپسی پر کچھ صحابہ نے مولا علی پاک کی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں اللہ کی عطا سے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غضبناک کیوں ہوئے؟ یہ واقعہ غدیر خم کا کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ سوال کرنے والے جتنی ان کی سمجھ ہے یا اپروچ ہے اس کے مطابق سوال کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ دین سیکھ رہے تھے، ابتدا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش بھی کی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ اگر کوئی بات لوگ اپنے مطابق لیں گے تو کس کی ڈیوٹی ہوگی سمجھانا؟ صحابہ کرام کا محفوظ ہونا کس حوالے سے ہے؟ نافرمانی کے حوالے سے۔ خود مولائے کائنات جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر رہے تھے تو حضور غضبناک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ تو کیا مطلب؟ ہر وہ بات جو صحابہ کو سمجھ پوری طرح نہیں آئی یا ان کے اپروچ ان کی سوچ کے مطابق تھی، حضور نے اس کی اصلاح فرمانے کے لیے اگر اظہار کیا ہے غضب کا تو اس غضب کو بھی اپنے لیے رحمت سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے رہنمائی ہو گئی، آسانی ہو گئی، اور ہمیں صحیح طریقہ یا صحیح راستہ معلوم ہو گیا۔ وہ شکایت جو تھی وہ کوئی ایسی نہیں تھی، حضرت علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو خلاف شریعت ہوتا، تو صحابہ کا ان کے بارے میں اپنے دل میں تھوڑی سی بھی معمولی سی بھی کوئی شکایت لانا، وہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ ہوا۔ کیوں گوارا نہ ہوا؟ ایک تو حضرت علی محبوب ہے، دوسری بات یہ کہ وہ شکایت بے جا تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرما دی۔
ان کا اگلا سوال کہ بعض سنی کہلانے والے علماء آج کل اہل بیت کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، اور بعض تو کچھ واقعات کا انکار بھی کر دیتے ہیں. مثلاً کچھ یہ کہتے ہیں کہ پانی بند نہیں ہوا تھا، یہ روایات سے ثابت نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ امام مسلم کے بچوں کی شہادت تو کجا، وہ تو سفر میں ساتھ بھی نہیں تھے. ان معاملات کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. کتابیں موجود ہیں، ایک نہیں سینکڑوں. بچوں کے جانے کا ذکر بھی ہے، کسی نے کہا کہ نہیں گئے تھے، دونوں ذکر موجود ہیں. اگر کسی نے وہ روایت پڑھی ہے کہ جس میں ساتھ لے جانے کا، تو وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. جنہوں نے کہا نہیں لے گئے وہ بھی کتاب ہے. تو اگر کسی نے بیان کیا ہے تو آپ اختلاف روایات کی وجہ سے، یہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کا انکار کر دیں گے تو کفر ہو جائے گا. پانی بند ہونے کا ذکر ایک جگہ نہیں ہے، 50 جگہ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں 50 جگہ ہے. اور والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے شام کربلا، ایک ایک بات کا حوالہ کہ کون سی بات کس کتاب میں ہے، اس کا ذکر موجود ہے. حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے جو رفقات تھے ان پر پانی بند کرنے کا ذکر ہے. اگر کوئی نہیں مانتا، نہ ماننا چاہے، تو ہم اس پہ کوئی وہ نہیں کریں گے کہ نہیں تمہیں ماننا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کتابوں میں ذکر ہے، واقعہ ایسا ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بڑا چڑھا کے کوئی، یعنی وہ جو کہتے ہیں داستان کو رنگ دینے کے لیے ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. حقائق کتابوں میں موجود ہیں. آپ ایک کتاب کو مان لیں اور دوسری کتاب کو چھوڑ دیں تو ذکر تو ہے نا. اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم اس سے بحث نہیں کریں گے. یہ کوئی ایسا ایمانی مسئلہ نہیں ہے جس میں کفر و ایمان کی بات آ جائے. یہ تو ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. وہ مظلوم تھے، ان پر ظالمانہ جو بھی ہوا اور جس طرح ہوا وہ تو ساری دنیا مانتی ہے، غیر مسلم تک مانتے ہیں. تو آج اگر کچھ لوگ اٹھ کر یہ بات کریں کہ نہیں جی میری تحقیق یہ ہے، تو آپ کی تحقیق کے ساتھ دوسری کتابیں بھی موجود ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسروں نے جو لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ثبوت ہے، آپ کو اس پر اعتبار نہیں ہے، نہ کریں. لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ غلط بڑھا دیا ہے زیب داستان کے لیے، ایسی بات نہیں ہے. وہ ہستیاں بڑی محترم. اب میں دوسری بات کروں گا دوسرے زاویے سے. یہ تو میں نے جواب دیا. بعض ہستیاں تحقیق کے لیے نہیں ہوتی، تعظیم کے لیے ہوتی ہیں. ان کے بارے میں احتیاط سے بات کریں. آپ کو ایک جگہ حوالہ مل رہا ہے، ایک جگہ نہیں مل رہا ہے، تو آپ گفتگو کرتے وقت احتیاط کریں. وہ تعظیم کے لائق ہیں ہستیاں. ان کے بارے میں آپ اپنی تحقیق کو سب کچھ نہ سمجھیں. آپ حرف آخر نہیں ہیں. حیدرآباد دکن سے شبیر اشرفی صاحب، آپ نے سوال کیا کہ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ کے وصال کی ہے یا حضرت امام جعفر صادق، اور کنڈوں کے حوالے سے بھی پوچھا. گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس بارے میں کلام کیا تھا، اور اس ٹاپک پر متعدد کلپس بھی اپلوڈ کیے جا چکے ہیں. پیج پر موجود ہیں، یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اگلا سوال کاشف صاحب کا. میں نے کچھ دن پہلے ایک کلام سنا حضرت علی کے فضائل کے بارے میں، جس میں الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ کعبے نے بھی بولا کہ مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی. اور ایک مصرے میں یہ ذکر بھی تھا کہ آپ کو سر معراج بھی دیکھا گیا. تو کیا یہ کلام ہمارا ہے یا کسی رافضی کا؟ فضائل کے حوالے سے ہمارے پاس
اگر معتبر، مستند، مصدقہ، مسلمہ فضائل نہ ہوں تب تو کوئی بات کرے۔ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کا، اہل بیت کا ذکر موجود، مولا علی کے بارے میں جو آیتیں اتری وہ بھی موجود، احادیث کی کثرت موجود۔ پھر مجھے اس ادھر ادھر کی باتوں کو جن کی کوئی سند نہ ہو یا جن کے بارے میں کوئی ثقہ بیان نہ ہو اس کو نہیں لینا۔ یہ جو شاعر ہیں فی کل وادی یہیمون، یہ گھومتے رہتے ہیں اپنے اس میں، ایسا کلام لکھا جا رہا ہے، کانپ جاتے ہیں ہم لوگ سن کر، پتہ نہیں کہاں سے۔ اور وہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کی عقیدت کو کیش کرنے کے لیے، یا یہ کہ بغیر سند کے یعنی بے تکی باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ حضرت علی کے فضائل مصدقہ مسلمہ جو ہیں، کیا وہ کم ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں؟ تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، کلام لکھنے والے یا تو عالم و سند پیش کریں کہ انہوں نے کہاں سے کس واقعے کی ترجمانی کی ہے۔ اب وہ کچھ بھی لکھ دیں، بلکہ وہ بعض ایسی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں کہ وہ تعظیم کی بجائے توہین والی ہوتی ہیں، اور وہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین۔ اگلا سوال جن کا ہے، انہوں نے نام مینشن نہ کرنے کی درخواست کی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کے شوہر نے اسے 3 مرتبہ طلاق دے دی، لیکن اب وہ حلالہ کے لیے راضی نہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی ایسے مرد کو نہیں جانتا جس پر میں تمہارے معاملے میں بھروسہ کر سکوں کہ بعد میں وہ کہیں دھوکہ نہ دے یا کوئی ناجائز مطالبہ نہ کرے۔ تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو خاموشی سے ہمارا ساتھ دے دے۔ اس کا حل بتا دیجیے۔ میں شریعت کے حکم میں اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ قرآن نے کہا ہے تحل لہ من بعدی زوجن غیرہ، قرآن نے ہے، اور صحیح لتکا کے حوالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ تو میں کون ہوتا ہوں اس میں تبدیلی کرنے کا؟ اگر دونوں راضی ہیں حلالے پہ تو آپ کو کسی شخص کو اشارتاً کہہ کے مدد لینی ہوگی۔ اگر آپ نہیں کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اس حکم میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس کو کسی سے نکاح کرنا ہوگا، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنا ہوگا، اس کے بعد بھلے آپ اسے زبردستی طلاق لے لیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ میں حکم میں اپنی رائے کی داخل کرنے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ میری مجال، نہ میں ایسا کرنا چاہوں گا، نہ سوچوں گا۔ انڈیا سے محمد زمان صاحب کا سوال کہ بنا داڑھی والا کیا اذان دے سکتا ہے؟ نیز اس کے اقامت دینے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، وہ ایک تو ہے کہ مقرر کرنا، مسجد میں مقرر کرنا، مؤذن اور وہ مکبر مقرر کرنا، لیکن یہ کہ اذان وہ دے بھی سکتا ہے، تکبیر بھی کہہ سکتا ہے کبھی کبھار، لیکن یہ ہے کہ اس کو مقرر کرنا ہوگا تو پھر وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ صحیح طور پر وہ خیال رکھنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ کاشف خان صاحب کا سوال کہ اوراد مشائخ میں نہیں، اوراد و وظائف کی ایک کتاب میں ایک جگہ لفظ زبر کے ساتھ ہے اور ایک جگہ زیر کے ساتھ، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ وہ الفاظ کچھ اس طرح ہیں: ربی انی مغلوب فانتصر، اور ایک جگہ ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک ہے کہ قرآن کی آیت کے طور پر پڑھنا، تو جو اعراب زیر زبر قرآن میں ہیں ان کو نہیں بدلا جائے گا اگر اس کو قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے۔ صرف دعا کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں انی کی بجائے انی کہنے کی گنجائش ہے۔ بنت انور صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اکثر لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے کناروں پر ایک مادہ سا لگا ہوتا ہے عموماً، اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ چیپڑ کہتے ہیں جس کو، جو چیپڑ ہیں آپ کے، چونکہ پانی کا ایک پورا اس میں گردش ہوتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں، اس کو آپ کو صاف کرنا ہے۔ یعنی وضو میں
چونکہ اس جگہ پر پانی نہیں لگے گا تو اس کو آپ کو نکالنا ہے، صاف کرنا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ قسطوں پر گھر، گاڑی، کپڑے یا سامان وغیرہ لینا کیسا ہے؟ متعدد مرتبہ اس طرح کے سوال آئے اور جواب دیا گیا۔ قسطوں کا کاروبار کرنا جائز ہے، جس کو آپ انسٹالمنٹ کہتے ہیں شاید۔ مثلاً آپ ایک چیز لینے گئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ نقد لیں گے تو 10 روپے کی ہے، اگر آپ قسط پر لیں گے، ادھار لیں گے تو 15 روپے کی ہے۔ اس نے قیمت بڑھا دی۔ یہ کام اس حد تک جائز ہے، اس میں کوئی شرط نہ لگائی جائے کہ جی اگر آپ نے اتنے عرصے میں پیمنٹ نہیں دی تو چیز جو ہے وہ اتنا جرمانہ ہو جائے گا، یا یہ کہ اس پر یہ کوئی شرط ایسی لگا دی جائے جو اس کو جائز نہ رہنے دے۔ صرف قسطوں کا کاروبار قیمت بڑھا دی جاتی ہے، کرنا جائز ہے، وہ گھر ہو وہ کچھ ہو۔ اب آپ کا مسئلہ آئے گا کہ آپ نے وہ دکاندار سے ڈائریکٹ کیا ہے یا کسی ادارے کے تھرو، جیسے بینک کے تھرو کر لیتے ہیں آپ، یا لون لے کے کرتے ہیں، یا مارٹگیج کر دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں۔ اب جب حالت بدلے گی حکم بدل جائے گا، سود شامل ہو جائے گا، تو میں کیسے جائز کر سکتا ہوں اس کو؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر وہ نقد خرید و فروخت اس طرح مکان، دکان وغیرہ کی نہیں کر سکتے، انہیں بینک کو اس میں انوالو کرنا ہوتا ہے، شامل کرنا ہوتا ہے۔ وہاں کے قانون کے مطابق وہ اگر رقم اکٹھی دیں تو ان کے اوپر 10 اور باتیں آ جاتی ہیں، تو وہ ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ وہاں رہ رہے ہیں، مجبوراً رہ رہے ہیں یا خوشی سے رہ رہے ہیں، تو آپ ایسی جگہ کیوں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو شریعت کے مطابق کوئی آسانی یعنی نہیں ہے، بلکہ آپ کو بہت سے کام شریعت کے خلاف کرنے پڑ رہے ہیں، مجبوری ہے رہنے کی۔ لیکن آپ کہیں گے جی ہم رہ رہے ہیں، یہیں رہنا ہے، بچوں کا سلسلہ ہے، تو اب آپ نے اپنے آپ کو مجبور بنا لیا، مجبور تھے نہیں، بنا لیا، کیونکہ آپ رہ رہے ہیں۔ اب وہاں پر آپ کو سود کے ساتھ شامل ہونا پڑتا ہے، تو اس میں آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی رقم پر آپ کو بینک سے جو سود ملتا ہے اس سود سے آپ وہ سود ادا کر دیں، لیکن اس کو اپنے پیسوں میں شامل نہ کریں۔ یہ آپ کی وہ مجبوری ہوگی، جس طرح انشورنس ہے، بعض کمپنیوں میں لازمی ہوتی ہے، جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں سود بھی ہے، اس میں اس کے ساتھ ساتھ جوا بھی ہے۔ تو اب آپ کرتے ہیں، بعض جگہ وہ لازم ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے، تو جہاں آپ مجبور ہیں وہاں آپ کراہت کے ساتھ، یعنی خوشی سے نہیں، اس میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ حکم اور ہے، آپ کی اپنی خوشی شامل ہو جائے گی، رضا شامل ہو جائے گی، تو پھر آپ کو بری و ذمہ نہیں رہیں گے۔ تو انسٹالمنٹ قسطوں کا کاروبار جائز ہے بغیر شرطوں کے، اس میں ایسی کوئی شرط نہ پائی جائے جو اس کو سود بنا دے یا ناجائز بنا دے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ حشرات الارض پانی میں گر جائیں اور زندہ نکال دیں تو اس سے پانی پاک ہوگا یا ناپاک؟ جی چھوٹے موٹے ہیں، اس سے وہ نہیں ہوتا ہے۔ پانی کون سا ہے؟ اگر گلاس کا پانی ہے تو لازمی بات ہے ایک گلاس کے پانی کا حکم اور ہوگا، پورے ٹب کا پانی ہے اس میں کوئی کتنے لیٹر ہے اس کا حکم اور، بہتا ہوا پانی ہے اس کا حکم اور۔ تو کھانے میں اگر اس طرح وہ گر جائیں تو آپ فوراً نکال لیں، چھوٹی سی چیز ہے، اگر آپ کو کراہت ہو رہی ہے تو آپ بچیں، نہیں ہو رہی ہے تو معمولی سی چیز کا حکم، اگر وہ زہریلی ہے، غلاظت والی ہے، تو پھر آپ خود ہی اس سے اجتناب کریں گے۔ کہا جاتا ہے نا، دیکھ کے تو مکھی نہیں نگلی جاتی، لیکن مکھی کے لیے حکم ہے اس کو پورا ڈبو کے نکالیں، اس سے کھانا خراب نہیں ہوگا، اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، اور اس کا غیروں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ تو حشرات الارض میں سے کون سی چیز ہے، کتنے پانی میں گئی ہے، کراہت ہو جاتی ہے تو وہ پینے میں نہ استعمال کریں، باقی زیادہ پانی ہے تو اس میں سے وہ نکال دیں، تو اس سے وہ پلید نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس کو اتنی غلاظت نہیں لگی ہوئی ہے جو نظر بھی آ رہی ہے اور وہ پانی میں بکھر گئی ہے، تو بچنا ہوگا۔
انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات: کیا فجر کی نماز کے بعد نکاح کرنا درست ہوگا؟ کسی وقت منع ہے نکاح؟ نماز کے دوران نکاح نہیں ہوگا کہ آپ نماز کے اندر کہیں کہ نکاح نہیں ہوگا. باقی کسی وقت بھی آپ نکاح کرتے ہیں، لوگوں کی سہولت ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ ہم ادب کی وجہ سے کچھ موقعوں پر ذرا خیال رکھتے ہیں. باقی نکاح کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نماز کے بعد مسجد میں نمازی موجود ہیں، فجر کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے. سید یاسر حسین قادری صاحب، آپ نے بینک میں پروفٹ کے حوالے سے پوچھا، تو اس حوالے سے علامہ صاحب نے گزشتہ نشستوں میں بارہا گفتگو بھی فرمائی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیج پر ایک کلپ بھی موجود ہے اس حوالے سے، اور ان قریب آنے والے دنوں میں ہم دوبارہ اسے اپلوڈ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کلپ پیج پر موجود ہے اور یوٹیوب چینل پر بھی. اگلے سوالات رافع خان صاحب کے، اس سے پہلے اکرام شریف صاحب کے یہ 2 سوالات رہتے ہیں. ان کا دوسرا سوال یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام کے 6 بجے سے مغرب کی نماز تک قرآن نہیں پڑھ سکتے، رہنمائی فرما دیجیے. قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا نہیں. سجدے کے حوالے سے نفلی سجدہ نہیں کرنا. 3 اوقات ہیں جس میں نفلی سجدے کو منع کیا گیا ہے: فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک، زوال کا وقت شروع ہونے سے پورا ہونے تک، جس کو دحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک. یہ 3 وقتوں میں نفلی سجدہ نہیں کرنا. قرآن کریم آپ پڑھ سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ کچھ لوگ عصر اور مغرب کے درمیان چپ کا روزہ رکھتے ہیں کہ 2 وقت مل رہے ہیں، فضول کلام نہ کیا جائے، اس وقت ذکر اذکار کیا جائے. تو یہ لوگوں میں اس طرح بھی رائج ہے، تو قرآن کریم بالکل پڑھ سکتے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ نالین پاک کے نقش کی کیا حقیقت ہے اور اس کے کیا آداب ہیں؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی، نعل عربی میں کہتے ہیں، دونوں ہو گئیں تو نعلین ہو گیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتی کی جو ذکر ہے شمائل ترمذی میں کہ حضور کے لباس کی ایک ایک بات ہے، کرتا مبارک کیسا، امامہ کیسا، تہبند وغیرہ سب وہ ذکر ہے. تو اس میں نال شریف کا بھی ذکر ہے، تو اس کے مطابق نقشہ بنایا گیا. شروع میں ابتدا میں اصل نال شریف بھی موجود تھی، تو اس کا نقش جو ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رسالہ موجود ہے. دوسروں نے بھی جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے. تو اس کو ہم نسبت رسول کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں. اصل نال شریف ہو تو کیا ہی بات ہے، مگر اس کا نقش قائم مقام ہو جاتا ہے تو اس کو لے کے دعا کرنا، ڈلیوری کے وقت عورت کے ہاتھ میں دینا، اس میں بہت سے مجربات ہیں، لوگوں نے تجربے کیے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے بیجز بنا لیے گئے ہیں جس سے بے ادبی بہت بڑھ گئی ہے. ناقص مٹیریل یعنی خراب خام مال سے بناتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. بچوں کے لیے اس میں لائٹ لگائی لوگوں نے، لیکن یہ کہ ٹوپی پہ لگا لینا، اپنے اس پہ لگا لینا، بہت یہ اچھی بات ہے. تو جھنڈوں پہ بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. تو برکت کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار کرتے ہیں، ان کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے، تو اس حوالے سے اس کا بھی ادب کرتے ہیں. عدنان غفور ہاشمی صاحب کا سوال گولڑا شریف سے کہ اتحاد امت کے لیے ہمیں کیا کاوشیں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال بند کریں. اب تو خود گورنمنٹ والے اور بنانے والے چیخ رہے ہیں کہ بچے تباہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا سے، بلکہ آپ کسی کی وہ ٹیلی فون ملائیں تو وہ آگے سے میسج شروع ہو جاتا ہے، غلط تصویریں، غلط باتیں. یعنی یہ بے قابو جن خود برباد کر رہا ہے گھروں کو، نسلوں کو، رشتوں کو.
تو وہ لوگ جو اس حوالے سے ہر پوسٹ کو جناب اپلوڈ کر دیتے ہیں بلا سوچے سمجھے، کسی بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کا غلط استعمال بند کریں۔ دوسری بات یہ کہ علماء کے بارے میں پبلک کو رائے دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ علماء کا معاملہ علماء میں رہنے دیں، عوام اس میں گروہ بندی نہ کرے، کارٹون بنا لیتے ہیں، کیسے کیسے جملے لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کر رہے ہیں، اگر سچا عالم دین ہے، دین کا سچا عالم ہے، اس کی توہین دین کی توہین ہے، یہ ذہن میں رہے۔ میں سچے کی بات کر رہا ہوں، جو بنامے علماء ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات کسی فتنے کا سبب نہ ہو، آپ کے ذریعے کوئی چیز خرابی نہ ہو۔ ہاں، آپ علماء سے اگر ملتے ہیں تو ان سے کہیں کہ جی آپ بیٹھ کے حل کریں، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے اختلافات یا تو پبلک میں لائیں نہیں، اگر لائے ہیں تو ان کا حل نکالیں، تو اپنے طور پر۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی ایسے گروہ کے آپ حصہ نہ بنیں جو فساد کر رہا ہو، شر پھیلا رہا ہو، اس کا حصہ نہ بنیں۔ اگلے سوالات رافع خان صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال کہ پورے ملک میں سودی نظام ہے، کیا ہم جو کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اس چیز کا گناہ بھی ہم پر ہوگا؟ آپ ڈائریکٹ نہیں کر رہے، وہ تو حدیث شریف میں ہے نا کہ سود سے بچے گا مگر اس کے غبار سے نہیں بچے گا، تو ہم ڈائریکٹ نہ کریں۔ باقی وہ جو اسٹیٹ بینک میں آتا ہے کرتے ہیں وہ مجبوری ہے، ہم ڈائریکٹ نہ کریں کیونکہ اس میں ہمارا دخل نہیں ہے۔ ہمارا کمائی، میری کمائی، میرا لین دین کلیئر ہو، اس میں سود نہ ہو۔ شاہ نواز صاحب، آپ نے جن صاحب کے حوالے سے پوچھا، یہ اسی نشست میں ابتدا میں ان کے بارے میں سوال شامل کیا گیا تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ رافع خان صاحب کا اگلا سوال کہ اگر ماں باپ کہیں کہ پڑھائی چھوڑ کر شادی کر لو، لیکن لڑکا پہلے پڑھنا چاہتا ہو اور وہ یہ رائے رکھتا ہو کہ شادی کی ذمہ داریاں اس کی پڑھائی میں خلل بنیں گی، تو اس بات پہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، تو کیا ایسا کرنا گناہ تو نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جوان ہے، گناہ سے بچ رہا ہے اور اس قابل ہے کہ خرچہ کر سکے، تو اس کو ماں باپ کا کہنا ماننا ہے۔ اگر ماں باپ کہیں کہ نہیں ہمارے ذمہ ہے، تب بھی اس کو کہنا ماننا چاہیے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی بات کریں گے، شریعت و سنت کے خلاف، وہ نہیں مانی جائے گی، لیکن اس بارے میں ان کی نافرمانی نہ کرے۔ اب پڑھائی کون سی ہے، دین پڑھ رہا ہے یا دنیا کا کچھ پڑھ رہا ہے؟ آج کل آپ اتنی بات کر رہے ہیں، جب کرونا آیا تھا تو کیا کر رہے تھے؟ آن لائن پڑھ رہے تھے نا، تو آن لائن اپنی پڑھائی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں؟ آپ بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق پورے کر کے پڑھائی بھی کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے ان کے پاس بہانے نہیں ہوتے، ان کے پاس ایک جذبہ، ایک عزم ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کا کہنا مانیں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں کہ نہیں ٹھیک ہے پورا کر لو، تو اور بات ہے۔ ام شہباز صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا جو گھر میں صدقہ باکس ہوتا ہے اس کے پیسوں سے اپنے گھریلو ورکرز کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا زندگی نہیں، یہ اگلا سوال ہے، پہلا یہ تنخواہ کے طور پہ نہیں، اگر وہ مستحق ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا زندگی بھر کے روزوں کی تعداد یاد نہ ہو تو فدیہ کس طرح دیا جائے گا اور کتنا دیا جائے گا فی روزے کے حساب سے؟ آپ پہ جب سے روزے فرض ہوئے آپ اندازہ کریں، اور اس میں اگر مثال لگتا ہے کہ 100 روزے نہیں رکھے تو آپ 10 زیادہ سمجھ لیں، زیادہ کر لیں، جتنے آپ کو یاد ہیں، جتنا ذہن پہ جم جائیں کہ ہاں اتنے ہیں، کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ کتنے برس نہیں رکھے تو اندازہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو اگر قابل ہیں صحت کے تو روزہ رکھیں۔ فدیہ اس صورت میں دینا ہے جب کہ آپ کے اندر صحت میں گنجائش نہ ہو، اس صورت میں آپ نے فدیہ دینا ہے۔ صحت مند ہیں تو آپ کو روزے رکھنے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر
ہمارے گھر میں یا ہمارے زیر حکم ایسے ورکرز موجود ہوں جو قصداً فرض علوم کا سیکھنا ترک کرتے ہوں اور بہانہ یہ دیتے ہوں کہ ہم غریب ہیں، غریبی کو مٹانے کے لیے ہم محنت کریں یا دین سیکھیں، تو کیا جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں انہیں صدقہ یا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ صدقہ تو دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ کھلم کھلا نافرمانی اگر کر رہے ہیں، شریعت کے جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں، پھر نہیں، عقیدہ خراب ہو گیا، کفر و ایمان والی بات ہو گئی ہے، تو پھر ان کو کچھ مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، میرے سننے میں آیا ہے کہ ہماری عدلیہ میں سے ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ کوئی شخص کوئی بھی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے، اسلام رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف عقیدہ رکھے، اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ نام لے وہ کہ مسلمان ہے اور عقیدہ کفریہ رکھے، اس بارے میں کون سی آیت آپ کے پاس ہے یا کون سی حدیث آپ کے پاس ہے؟ اگر آپ آزادی اظہار کو بنیاد بنا کر ایک شخص کو دین کے خلاف یا مسلمہ اجماعی جمہوری امور میں کوئی شخص خلاف بات کرتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی آزادی اظہار، تو معاف کیجیے گا، یہ آزادی اظہار نہیں، یہ فتنہ گری ہے، یہ ظلم ہے، ذہن میں رہے۔ مسلمان نہ کہلائے، وہ جو دین رکھنا چاہتا ہے رکھے، اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی کوشش نہ کرے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ جی اسی مذہب کے خلاف، مثلاً جس مذہب کا وہ نام لے رہا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کو لٹریچر تقسیم کرنے کی یا اس کو پروپیگنڈا کرنے کی یا پریچنگ تبلیغ کی کیسے اجازت دی جائے گی اور کہاں دی جاتی ہے؟ ذرا مجھے بھی بتا دیا جائے۔ دنیا بھر کے پینل کوڈز میں جو سزائیں رکھی گئی ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، یا جنہوں نے اپنے مذہب کے بڑوں کے بارے میں رکھا ہے، وہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ اگر آزادی اظہار ہے تو پھر سزاؤں کا کیا مطلب ہے؟ آزادی اظہار ہے تو پھر عدالت کا کیا مطلب ہے؟ اخلاقیات میں، انسانیت میں، رولز میں عدالت کے رول کی نافرمانی کرے تو کیا آزادی اظہار ہوگا؟ تو دین کا مثلا ایک شخص تعارف کرا رہا ہے میں مسلمان ہوں اور ختم نبوت کا منکر ہے، تو وہ کہاں سے مسلمان؟ اس کو کیسے اجازت دی جائے گی اور اس کو آزادی اظہار کیسے کہا جائے گا؟ ذرا سوچئے گا۔ اگلا سوال فرخ صاحب کا، کہ مدینہ منورہ میں ایک لال رومال والا شخص مسجد نبوی شریف میں گھومتا ہے جو کہ اہل محبت اور اہل عقیدت کو ہراساں کرتا ہے اور کرتا آیا ہے کئی سالوں سے۔ حال ہی میں اس نے گنبد خضرا شریف کی سائے کی ویڈیو دکھانے کی بھی کوشش کی ہے اور اس سے اہل سنت کی بہت توہین کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ویڈیو بہت پرانی ہے، تازی نہیں ہے، اور اب وہاں پر پابندی ہے ان لوگوں پر کہ وہ لوگوں کو اس طرح پریشان نہ کریں، جہاں تک میری معلومات ہے، اور یہ ویڈیو میری دیکھی ہوئی ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ اس سے بہت سے لوگ ٹکرائے، اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو ہم وہاں ادب کے لیے جاتے ہیں، بحث مناظرے کے لیے نہیں جاتے۔ وہاں آپ جائیں، عبادت میں ادب میں مشغول رہیں، اگر وہ کوئی روکتا ہے تو اس سے آپ بات نہ کریں، آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اتنے بڑے آپ بھیک منگے ہیں، اس لیے آپ کی بات کو سنتا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی حکومت لیتی ہے، بھیک لیتی ہے ان سے، تو کیسے ان سے بات کریں گے آپ اپنے اس معاملے میں؟ لیکن اب کچھ عرصے سے چونکہ ان پر وہ پابندی لگی ہوئی ہے اور وہاں پر جتنی آزادی ہو رہی ہے، وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا UAE میں مندر کا افتتاح ہو گیا ہے، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ سعودی عرب میں جناب وہاں ریاض میں شراب بیچنے کی اجازت مل گئی ہے غیر مسلموں کا نام لے کر کے، ان کے لیے سینمے بن گئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں اور ہمیں
کیا کرنا چاہیے تھا، ہمیں کیسا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ بے ادبی سے بچائے۔ آمین۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا مشائخ اور علماء کرام قیامت کے دن اپنے مریدین و متعلقین کی شفاعت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے دی گئی ہوتی تو شفاعت بیان موجود ہے حدیث شریف میں۔ حافظ قرآن جس نے قرآن یاد کیا، اسی طرح حاجی جس نے حج کیا، اسی طرح علماء مشائخ جنہوں نے دین کی خدمت کی، صحیح عقیدوں پر کاربند رہے، ان سب کو شفاعت، بچے شفاعت کریں گے۔ آپ ان کی نماز جنازہ میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا، تو یہ موجود ہے، شفاعت کریں گے، لیکن ایمان والوں کی۔ گناہ گار ہوں گے مگر ایمان والے، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے شفاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال۔ اور ایک بات اور، پیر جو آج کل کے کاروباری اشتہاری ہے ان کو نہ سوچیے گا، جو سچے مشائخ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی بات۔ ان کا اگلا سوال کہ طائف سے احرام کے بغیر مکہ آنے اور پھر مکہ سے عمرہ کیے بغیر پاکستان آنا کیسا؟ اس طرح اگر پاکستان آ گئے ہوں تو اب کیا حکم ہوگا؟ کئی مرتبہ یہ وہ سڑک تھی، اب انہوں نے وہ سڑک دوسری بدل دی ہے۔ پہلے وہ سڑک آ جاتی تھی حدود حرم میں نے سننے میں آیا کہ وہ سڑک انہوں نے بنا دی ہے۔ ایک شخص وہاں پر اس کی نیت نہیں ہے اور وہ وہاں سے گزرا ہے تو حکم اور ہے، ملازمت کرتا ہے یا اس کا بار بار ڈرائیور ہے، آنا جانا ہے، تو ہر ایک کا حکم اور ہے۔ تو وہ جو گزرتی تھی حدود حرم میں سے، میرے سننے میں کئی لوگوں نے وہاں یہ مسئلے پوچھے تھے، تو اب سنا ہے کہ انہوں نے راستہ بنا دیا ہے ان کا۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص وہاں سے نکل رہا ہے تو عمرہ کر کے نکلے۔ اب لوگ جاتے ہیں جمعہ میں پڑھنے جاتے ہیں مسجد حرام میں، جدہ سے بھی آ جاتے ہیں، طواف تک نہیں کرتے، تو ان کا اپنا محروم رہنا چاہتے ہیں وہ، تو کعبۃ اللہ میں جائیں۔ جو لوگ دوسرے علاقے سے آ رہے ہیں تو اگر وہ احرام باندھ لیں، عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں، بہت اچھا ہے، لیکن ان کا وہ کوئی ڈیوٹی ایسی ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، ان کا معاملہ ہے تو وہ حکم اور ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ سر کے بال ایک پور سے کم ہو تو محرم زیرو مشین پھیرنے سے احرام سے باہر ہو جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل ہو جائے گا، اس طرح پھرا ہوا ہے، ایک عمرہ کر کے اس طرح پھرا لیا، دوسرا عمرہ اسی دن کر لیا تو اسی پہ ہی پھیرا جائے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ تقلید کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کئی مرتبہ بتایا ہے، کسی شخص کو دین کا سچا عالم، لفظ میرے دھیان سے سنیے گا، کسی شخص کو دین کا سچا عالم جان کر اس سے دین کی بات پوچھنا، عقیدے کی نہیں، مسائل کی، دین کی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے اس پر اس سے دلیل نہ مانگنا، کیونکہ یقین ہے کہ یہ جو جواب دے گا قرآن و سنت کے مطابق دے گا۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے جو قرآن و حدیث سے خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے۔ ایسا شخص جو اتنا قابل ہے کہ صحیح طور پر خود مسئلہ معلوم کر سکتا ہے، اس کے لیے تقلید ضروری نہیں، مگر غوث پاک جیسی شخصیت جو خود درجہ اجتہاد پر وہ مقلد ہیں، سیدنا داتا گنج بخش وہ مقلد ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز وہ مقلد ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء مقلد ہیں۔ آج ان جیسا کون عالم ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسا کون عالم ہوگا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی جیسا کون عالم ہوگا؟ یہ سب مقلد ہیں۔ تو عام آدمی جو دین کا مسئلہ خود قرآن حدیث سے نہیں نکال سکتا، اس کو تقلید کرنا ضروری ہے۔ ہم اس سے دلیل کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ یہ جو بات کرے گا قرآن و سنت سے کرے گا۔ تو جب یہ یقین ہے تبھی تو پوچھ رہے ہیں، اگر یہ یقین نہ ہوتا تو کیوں؟ عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدوں میں پیروی ہوتی ہے۔
تقلید ہوتی ہے فروعی مسائل میں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بنگلور انڈیا سے اکرم شمسی رضوی صاحب کا سوال کہ میری کچھ نمازیں سفر میں قضا ہوئی تھی اور اب میں اپنے شہر واپس آ چکا ہوں، تو جو نماز قضا ہوئی وہ قصر پڑھوں یا مکمل؟ یہ قصر کی قضا بھی قصر ہوگی۔ حضر میں ہے تو اس کی قضا بھی پوری ہوگی، سفر کی قضا جو ہے وہ قصر ہی ہوگی۔ اگر آپ اتنے ہی دن میں، وہ قصر کا حکم ہے تو قصر ہی پڑھیں گے۔ انڈیا سے عبد المتین رضوی صاحب کا سوال کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کس حوالے سے؟ ماں کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، بچے کے حوالے سے؟ ایک تو یہ کہ آپ اذان میں دیر نہ کریں، اس میں اذان، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت 7 دن تک، 40 دن تک روز کہتے رہیں تو اور زیادہ برکت ہوگی۔ ایک تو اذان کہنے میں دیر نہ کریں، اس کو پاک رکھیں، یعنی اس کو پلید کپڑوں میں یا تصویروں والے کپڑوں میں نہ رکھیں۔ آج کل بچوں کے کپڑے اس پہ جانوروں کی یا تصویریں ہوتی ہیں، ان سے بچائیں۔ دوسری بات یہ کہ ناپاکی سے، آلودگی سے اس کو بچانا ہے۔ ماں کا دودھ پلایا جائے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نہیں پلا سکتی، نہیں آ رہا ہے تو یہ جو ڈبوں کے دودھ ہیں ان سے بچیں، انسٹنٹ ملک کی بجائے کوشش کریں بکری کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹنی کا دودھ اس کو دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں، یعنی موسم کے حوالے سے بھی اس کو جو بھی ہوتا ہے۔ پھر عقیقہ 7ویں دن کرنا، سر کے بال مونڈنے ہیں، بہت احتیاط سے مونڈنے ہیں، ان بالوں کے برابر چاندی کا اندازہ کر کے صدقہ کر دیں بالوں پہ، سر پہ جہاں مونڈا ہے وہاں زعفران ملیں، اور اس کی طرف سے جو بھی ہے اس کو پڑھ کے پھونکتے رہیں، چاروں قل، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، تاکہ شیطان کے اثر سے اس کو بچائیں۔ یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہی ہے کہ اس کے منہ میں کوئی غلط چیز نہ دی جائے۔ یہ تحنیک کی جاتی ہے جس کو گھٹی کہتے ہیں، پہلی خوراک، پہلی مرتبہ۔ تو کوئی نیک آدمی ہو، وہ خالص شہد، یہ بازاری شہد میں اکثر وہ گڑ ہوتا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا، خالص شہد لے کر یا کھجور کے اندر کا نرم حصہ لے کر تھوڑا سا دروشی پڑھ کے اس کے تالو پہ لگا دے، تو وہ بچے کی پہلی گٹی جو گٹی دیتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، گٹی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اس پہ جو بھی ہے کوئی فوراً جو دھاگا باندھ دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں یہ نہ کریں، نشان رہ جاتا ہے۔ بچے کی احتیاط سے، جس طرح مائیں پتہ ہے ان کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، طریقے سے سنبھال کے کریں۔ بچہ جب بڑھتا جائے، بولنے لگے، تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائیں۔ غلط باتوں پہ اس کی آپ ہنسیں گے تو وہ ان باتوں کو دوبارہ کرے گا۔ غلط لفظ نہ سکھائیں، اس کو غلط ماحول میں نہ رکھیں۔ یہ ٹیلی فون آپ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، موبائل، اس میں ریڈیئیشن ہوتی ہے، بچے کی صحت پہ اثر پڑتا ہے۔ تو کارٹون لوگ لگا دیتے ہیں کہ بچہ مست رہے، ہم کام کرتے رہیں۔ کارٹونوں سے غلط میسج اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دکھایا جاتا ہے کہ کوئی جناب وہ کالا ہے، اس میں بلیک فارم جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، سیاہ فارم، وہ جناب دوسروں پہ وہ کر رہا ہے، اسی طرح کی ذہنیت بن جاتی ہے۔ اچھے ماحول میں رکھیں اور بچوں کے ساتھ جس طرح پیش آنا چاہیے، پھر آگے نشو و نما ہوتی ہے۔ دین سکھائیں، کلمے سکھائیں، ادب سکھائیں، غلط باتوں سے بچائیں۔ یہ مختصر بات کی ہے، باقی تفصیل میں جاؤں تو پوری زندگی کے حوالے سے اس میں کتابوں میں بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا جائز ہے؟ نیز اس کے استعمال کے بارے میں کیا شرعی احکام ہیں؟ جی، ویپن، اسلحہ، ہتھیار جہاد کے لیے اور سیلف پروٹیکشن کے لیے بالکل رکھنا جائز ہے، مگر آپ گھر میں رکھتے ہیں بچے کے، اسے ہونٹ سے دور رکھیں کہ غلط استعمال نہ ہو جائے۔ آپ لوڈ کر کے رکھتے ہیں یا کس طرح رکھتے ہیں تو اس کا غلط وہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قانونی ہو، یعنی آپ بغیر اجازت کے نہ رکھیں، چونکہ لائسنس دیا جاتا ہے، منظوری دی جاتی ہے تو منظوری کے ساتھ رکھیں، غلط نہ رکھیں جو بھی ہے۔ اور اس کو سیکھیں بھی،
اس کا استعمال سیکھیں بھی، یہ نہ ہو کہ آپ سے بھول چوک ہو جاتی ہے، صفائی کرتے وقت بعض لوگ لوڈیڈ رکھتے ہیں تو گولی چل جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلے صحابہ پہرا دیتے تھے، پھر آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو حضور نے پہرا ختم کروا دیا تھا، لیکن ان کے لیے ختم ہو گیا۔ ہمیں حفاظتی اقدامات کرنا ضروری ہیں، کرنے چاہیے اس معاملے میں، بچوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت، گھر کی حفاظت، سامان کی حفاظت۔ اب آپ کھلی چیز رکھ دیں گے تو چور کے لیے دعوت ہی ہے نا، تو آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ باقی یہ کہ اس کا اگر شکار کے لیے ہے تو شکار کی اجازت ہے، آپ اس کو استعمال کریں، لیکن خام خواہ دکھا کے وہ جو لوگ کر لیتے ہیں دوسروں کو ڈرانے کے لیے یا روب ڈالنے کے لیے، وہ منظر نہ ہو۔ اپنی حفاظت کے لیے آپ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، لکھ کروڑاں حجاں ہوں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کا درست مفہوم کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے اللہ والے سے، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے یعنی کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب، تو جس طرح ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے پر اتنا ثواب ہے، تو مرشد جو اللہ والا ہے صحیح معنوں میں، اس کا دیدار بھی بڑا شرف رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے اتنی بڑی سعادت کہ ان کے ذریعے مجھے اللہ تک رسائی مل رہی ہے، صحیح راستے کی رہنمائی مل رہی ہے، تو وہ اس کے لیے درجے والی شخصیت ہے، تو ان کا دیدار مقدس چیزوں کو دیکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی تھی تو ان کی کیا شان ہو گئی تھی، رات کے اندھیرے میں دور میلوں دور چیونٹی باریک سی کالے رنگ کی، وہ کالے پتھر پہ چلتی تھی، اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ تو اللہ کی تجلی دیکھنا، تو اولیاء میں بھی اللہ کی تجلی ہوتی ہے، وہ اللہ والے، ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، تو یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ والے ہیں، ان میں اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو نورانیت یا روحانیت، جن سچے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بناوٹی لوگوں کی نہیں بات کر رہا، تو ان کو دیکھنے سے باقی ضرور آپ کی، یعنی وہ جو منظارہ مغفوراً سارا مغفوراً، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا، تو یہ تذکرے ہیں، تو یہ محبت اور عقیدت اللہ والے سے ہونی چاہیے، بشرطے کہ وہ اللہ والا ہو، ڈھونگ نہ ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے، تو ایک حج کروں گا اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے بتائے صحابہ نے حضور کو دیکھا تو دیکھنے سے صحابی بن گئے، باقی امت سے افضل ہو گئے، تو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے نا، تو نبی پاک کے غلام ہیں درجہ بدرجہ، تو اس لیے بڑی سعادت ہے اللہ والوں کو دیکھنا، اور جو کوئی ان کو محبت سے دیکھتا ہے وہ فیض پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ اب اس میں میرے پاس بہت سی باتیں پھر تقریر ہو جائے گی، میں نے مختصراً جواب دیا۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ فقیر جو خود کو بھوکا کہہ کر ہم سے رزق کا سوال کرتا ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا، تو پھر وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ اگر پیشہ ور ہے، پروفیشنلی بنا ہوا ہے، تو اس کی کس نے اجازت دی ہے؟ آپ نے واقعہ نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تھی، اس کو ایک رسی اور کلہاڑا دیا تھا، وہ لکڑیاں کاٹ کے بیچنے لگا، خود دینے والا بن گیا بجائے مانگنے والے کے۔ تو فقیر، لفظ فقیر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گداگر، بھکاری کے لیے، فقیر تو بڑی شان والے ہوتے ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اس حوالے سے فقیر۔ تو ذہن میں رہے کہ اللہ ہی کا وعدہ ہے، اب کوئی چوری کر کے کما رہا ہے، کوئی جائز طریقے سے کما رہا ہے، رزق تو اس کا ہے مقرر، مگر حاصل کرنے کا طریقہ اس نے کیا اختیار کیا ہوا ہے، یہ تو اس کا معاملہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو چونٹی کو بھی دیتا ہے، وہ درخت میں چھپے ہوئے کیڑے کو بھی دیتا ہے، اب آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں یا حاصل کیسے کر رہے ہیں، یہ تو آپ نے اختیار کیا ہے نا، وہ آپ کا رزق تو ہے،
اب اختیار آپ نے بجائے محنت کے، کاروبار کے، مزدوری کے، کھیتی باڑی کے، آپ نے غلط طریقہ اختیار کر لیا تو اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ عبید شیخ صاحب کا سوال کہ اگر رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو فجر کی نماز کا اہتمام پھر کس طرح کیا جائے گا؟ جی آپ کو رات کو سوتے ہوئے ہوا ہے نا تو صبح اٹھیں اور آپ اس سے پہلے غسل کر لیں، اور اگر بہت زیادہ سردی ہے، پانی گرم ہونے کا انتظام نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہے کہ آپ شرمندہ ہیں تو اس حالت کے لیے بھی علماء نے مسئلہ بتایا، لیکن کوشش کریں کہ کوئی نماز نہ جائے۔ گھر میں آج کل گیزر ہے، الیکٹرک کتنی چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو اب آپ سستی کر رہے ہیں تو رات کو ہوا ہے نا، تو یہ تو نہیں کہ فجر کے وقت ہوا ہے اور آپ انتہا تیاری کرتے کرتے فجر کا وقت نکل گیا، وہ بات تو نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ غسل کر لیں اور نماز وقت پہ ادا کریں۔ کو بہت مجبوری ہو گئی ہے تو آپ سے قضا ہوئی ہے، اللہ سے معافی چاہیں اور قضا پڑھ لیں۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ اگر دو ستونوں کے درمیان صف بنائی جائے اور ستونوں کے درمیان جتنی جگہ ہے صرف اس میں لوگ کھڑے ہوں، ستونوں کی دوسری جانب لوگ کھڑے نہ ہوں، تو کیا یہ بھی قطع صف میں شامل ہوگا؟ کب ایک ہے بہت بڑی جماعت ہے، بہت زیادہ ہجوم ہے، تو پھر پلروں کے درمیان بھی آ جائیں، اور اگر گنجائش ہے تو پلر چھوڑ کے اس سے پچھلی صف میں آ جائیں۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو امام صاحب سے کہیں کہ وہ سنا دیا کریں۔ فرض نمازوں میں اگر 2 صفیں بنی ہیں اور تیسری صف میں ستون آ گئے ہیں تو آگے پیچھے جگہ خالی ہے تو وہ ستون کی جگہ چھوڑ کے وہاں کر لیں۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ صاحب ترتیب سے کیا مراد ہے؟ جو صاحب ترتیب نہ رہا وہ دوبارہ صاحب ترتیب کیسے بنے گا؟ وہ اپنی پچھلی نمازیں پوری کرے۔ صاحب ترتیب کا مطلب جس کی کوئی نماز جب سے نماز فرض ہوئی ہے اس پر وہ باقاعدہ ترتیب سے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ صاحب ترتیب ہے، وہ کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا تو پہنچا تو ظہر کا وقت ختم ہو رہا تھا، اس نے ابھی تک ظہر نہیں پڑھی اور عصر شروع ہو رہی تھی، تو وہ پہلے ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا، اور اگر پرانی نمازیں اس کی کوئی باقی ہیں تو ان کو پورا کر کے پھر اسی ترتیب پہ آ جائے، جلد سے جلد ان کو ادا کر لے کہ جتنی رہ گئی ہیں تاکہ اس کی ترتیب میں جتنی خلا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال آج جو ایپ کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو؟ ایپ چھپانے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے اور وہی ستار ہے، تو پھر اس شعر میں یہی بات حضور پاک کے لیے کیوں کی گئی ہے؟ اس شعر کے درست مفہوم سے آگاہ فرما دیجیے۔ محترم، پھر یہ پردے آپ کیوں لٹکاتے ہیں؟ پردہ پوش تو اللہ کی ذات ہے، آپ کھڑکیوں پہ، کرسیوں پہ، دروازوں پہ پردے لگاتے ہیں تو پردہ پوش تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر میں سوال کروں، بیوی کو ساتر کہا جاتا ہے، وہ آپ کا پردہ کرتی ہے، آپ کا پردہ رکھتی ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے کمال رکھتے ہیں، اللہ کی کچھ صفات اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، جیسی اللہ کی ہیں وہ اس کی شان کے مطابق، بندوں کے پاس جو ہیں وہ اس کی عطا کے مطابق۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر آپ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو کیوں کہا گیا کہ دو؟ بیویوں کو مہر بھی دو، دوسروں کو بھی دو، جن جو ضرورت مند ہیں ان کو دو، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو ذہن میں رہے یہ اللہ کی عطا سے ان کو یہ کمال حاصل ہے۔ آپ کو بھی کہا گیا جو کسی مومن کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا، تو اگر آپ چھپا ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کے لیے کیوں کہا گیا؟ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ تو بات سمجھا کریں میرے بھائی، اللہ تعالی حقیقی طور پر ذاتی طور پر کمال والا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کو یہ شان اللہ رکھتا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے کمال دے، وہ عطا کیا ہوا ہوگا، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کے مثل نہیں ہو سکتا۔ میں اب اس پر پھر تقریر کروں کہ آپ کو اور کتنی چیزیں اللہ دیکھتا ہے، پھر آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ سمیع اور بصیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کو سمیع و بصیر اللہ نے بنایا ہے،
اور اللہ کے جو پیارے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شان عطا کرتا ہے۔ مجاہد رضا، نہیں، اگلا سوال یہ تجمل انصاری صاحب کا کہ کپڑے کے تھان میں اس کا ناپ لکھا ہوتا ہے کہ یہ 5 میٹر ہے یا 10 میٹر، اسی کے حساب سے ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جب اس کی پیمائش کی جاتی ہے خریدنے کے بعد تو اس میں آدھا یا پونا میٹر کپڑا زیادہ نکلتا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جب دونوں بیچنے والے اور خریدنے والے میں راضی نامہ ہو گیا، آپ نے اس پر یقین کر لیا، اس نے آپ کو دے دیا، اب آپ کے لیے وہ جائز ہوگا۔ ہاں اگر اس نے ناپ کے دینا تھا اور پھر اس نے کچھ کیا تو وہ آپ کا وہ ہو سکتا ہے اس کی طرف سے تحفہ اور کم نکل آیا تو آپ اس سے مواخذہ کر سکتے ہیں، لیکن سامنے جب آپ نے خرید لیا تو بیچنے والا بھی اور خریدنے والا دونوں راضی ہو گئے تو اب اعتراض نہیں ہے۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ منت کے بکرے کا گوشت گھر میں ہونے والی محفل میلاد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ منت اگر آپ نے کسی کی مانی ہے، ایک تو یہ کہ ایصال ثواب کی منت مانی ہے، اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں۔ صدقے کی منت مانی ہے تو اس کا گوشت اغنیاء کو نہیں کھلاتے، وہ صرف نادار مستحق لوگوں کا حق ہے۔ ایصال ثواب کے لیے منت مانی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں حضور غوث پاک کے لیے یا فلاں کے لیے، اس کو ہم منت کہہ دیتے ہیں، ایصال ثواب ہوتا ہے تو اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ تجدید نکاح میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا میاں بیوی خود بھی کر سکتے ہیں؟ جی بہتر ہے گھر کے 2 افراد ہوں، کوئی بھی ہوں، رشتہ دار ہوں بھلے سے، کیونکہ تجدید نکاح ہوگی تو 2 گواہوں کے سامنے ہی ہوگی۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو حنیفہ کیوں بولا جاتا ہے جبکہ نہ یہ ان کا اصل نام ہے اور نہ ہی کنیت؟ کنیت ہے ان کی، ابو حنیفہ کنیت ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ کنیت پکارا جانے والا نام یا نک نیم یا آپ ایلیس کہہ دیتے ہیں، تو یہ عرب میں کنیت، اب جس طرح حضرت ابو بکر یہ کنیت ہے، ان کا نام تو عبداللہ ہے، کوئی نہیں پکارتا۔ اسی طرح اور کتنے ابو ہریرہ ہے، یہ کنیت ہے، ان کا نام تو عبد الرحمن ہے۔ ابو ایوب انصاری پکارا جاتا ہے، ان کا نام تو خالد ہے، تو رضی اللہ عنہم۔ تو یہ کنیت ہے اور اس کا مطلب سیدھے دین والا، سیدھے طریقے والا، حنیف، دین حنیف والے، حنیف سے مراد تو سیدھے دین والے، سچی راہ والے، تو ان کا نام نعمان ہے، لیکن ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حنیفہ نام کی ان کی کوئی بیٹی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر ابو ہریرہ کا کیا مطلب ہوگا؟ بلی کا باپ، تو بلی والے، وہ بلیوں سے کھیلتے تھے، بلی والے۔ ابو تراب کا مطلب کیا مٹی کا باپ ہوگا؟ وہ مٹی سے لپٹ گئے تھے تو حضور نے کنیت دے دی، تو اس کا مطلب سیدھے دین والے۔ محمد عمر صاحب کا سوال کہ کیا سستی چیز خرید کر آگے مہنگی بیچنا جائز ہے؟ کون سی چیز؟ کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو نہیں کریں، باقی چیز بیچ سکتے ہیں آپ اس کو، تو اگر خریدار راضی ہے آپ اس کو بالکل بیچ سکتے ہیں۔ سارے لوگ کرتے ہی یہی ہیں، ہول سیلر سے لاتے ہیں، وہ اس کو قطعی کہتے ہیں اور جملہ ہول سیل کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہول سیل اور ریٹیلر ہوتے ہیں، تھوک اور پرچون کا نام، تو کرتے ہی یہی ہیں، سستی لاتے ہیں، اس کے ساتھ نفع رکھے، لیکن جائز حد تک، ناجائز منافع خوری نہ کریں اور دھوکہ نہ ہو۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ پٹاخے اور آتش بازی کا سامان بیچنے والے اور اس کے استعمال کرنے والوں پر کیا حکم لگے گا؟ چھری بنانے والے پہ کیا حکم ہوگا؟ غلط استعمال والا غلط ہوگا۔ باقی ایسی چیزیں اگر اس میں ایسے پٹاخے بنا رہے ہیں جن سے خطرہ بہت ہے، ایک تو ہوتا ہے نا یہ محفوظ ہوتے ہیں، لوگ آتش بازی کر لیتے ہیں کسی موقع پر، لیکن خطرناک چیز بنا رہے ہیں جس سے خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ نہیں بنانی چاہیے۔ اور یہ باقی آتش بازی فضول خرچی ہے، نیری فضول خرچی۔ میں ویسے کسی کو کہوں کہ 100 روپے کا نوٹ جلا دو تو کہے گا میں کو بیوقوف ہوں، تو وہ 100 روپے کی آگ جلا رہا ہے، وہ بھی وہی کر رہا ہے۔
اور خاص طور پر یہ شب برات کے موقع پر بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں، بالکل نہیں کرنے چاہیے. یہ غیروں کی رسم ہے، ہمیں مسلمانوں کو نہیں کرنی ہے. اور جو دیں گے وہ گناہ گار ہوں گے، وہ پیسے بھی جو جائیں گے اس کے بھی وہ گناہ گار ہوں گے. تو آتش بازی کا سامان بنانا، اب بہت سی چیزیں ایسی بناتے ہیں، اب لوگ زہر بھی بناتے ہیں تو وہ دوا میں استعمال ہونا ہے، اگر غلط استعمال کرے گا تو کیا ہوگا. تو غلط استعمال سے بچیں، اور غیر معیاری جو بناتے ہیں ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ کے سوالات وہاں سے شامل کر لیے جائیں گے، دونوں پیجز کی لائیو اسٹریم سے، اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کے بھی اور اوکاڑوی فورم کے بھی. اور انہی دونوں پیجز کے ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور واٹس ایپ نمبر جو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہے اس پر بھی آپ اپنے سوالات ہم تک اس کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں. آج کا آخری سوال عبدالکریم صدیقی صاحب کا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر کتنا تھا؟ سنا ہے کہ 400 اونٹ تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ 400 اونٹ سچی بات ہے میرے ذہن میں نہیں ہے. 400 مسقال سیدہ کا دوسرے وہ سنے ہوئے ہیں، لیکن اگر 400 اونٹ بھی اگر تھا بالفرض، سچی بات ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر تھا بھی تو ہو سکتا ہے مہر جتنا چاہیں، دکھاوے کے لیے نہ ہو اور دینے کی نیت ہو، معاف کرانے کی نیت نہ ہو. تو جو لوگ مقرر کرتے ہیں وہ ادا کریں، اور اس پہ شرعی طور پر وہ کہتے ہیں جتنا مرضی باندھ لو معاف کرا لیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کا حق ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے. ہاں، آپ بلکہ عورت سے کہیں وہ پیسے مہر کے آپ کو دے دے، آپ کاروبار میں لگائیں تو وہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں، اس کو نفع دینا ہوگا. یہ نہیں کہ لگا لیں گے اور اس کو نفع نہیں دیں گے، اس کا باقاعدہ حساب رکھ کے نفع دیجیے گا. تو اگر 400 اونٹ تھے میرے اس وقت، فوری طور پر معاف کیجیے گا ذہن میں نہیں ہے، اب میں چیک کروں گا تو ٹائم لگ جائے گا. لیکن جو بھی ہو مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مختلف رہا. 400 مسقال اس کا ذکر تو مجھے یاد ہے، 400 اونٹ کا مجھے ذہن میں نہیں ہے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، اکرام شریف صاحب، ناصر خان صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، سومان شیخ صاحب، منظور احمد صاحب، فردوس انجم صاحبہ، فیصل قادری صاحب، سلمان سلیم صاحب، زبیر قادری صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، رمیزہ ناز صاحبہ، عبداللطیف، مولانا عبداللطیف چشتی صاحب، شاہ نواز صاحب، منیر احمد صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، سید قاسم گیلانی صاحب، سید ساجد صاحب، عائشہ فاطمہ صاحبہ، ثاقب خان صاحب، حماد خان ترین صاحب، سجاد احمد کھوسو صاحب، ظہیر عباس صاحب، شاہد سرور صاحب، شبیر اشرفی صاحب، خادم حسین صاحب، شازیہ علی صاحبہ، کاشف صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، محمد بن سلیم صاحب، نعمان عباسی صاحب، محمد زمان صاحب، کاشف خان صاحب، بنت انور صاحبہ، سید یاسر قادری صاحب، رافع خان صاحب، محمد امجد صاحب، عدنان غفور ہاشمی صاحب، شاہ نواز صاحب، ام شہباز صاحبہ، فرخ صاحب، محمد عدنان صاحب، سیدہ نورہ فاطمہ صاحبہ، اکرم شمسی صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، ریحان شیخ صاحب، عبید شیخ صاحب، محی الدین قادری صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، مجاہد رضا صاحب،
عبداللہ عبد الغفار صاحب، تجمل انصاری صاحب، یاسر قادری صاحب، وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، محمد عمر صاحب، زہیب حسان صاحب اور عبد الکریم صدیقی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. یہ میں نے نکال کے دیکھا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے 400 اونٹ حق مہر ہونے کی کوئی روایت کہیں نہیں ملی. 20 جوان اونٹ یا 500 درہم اس کا ذکر ملتا ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مہر کا. میں نے نکال کے دیکھا تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ 400 اونٹ کی روایت کہیں نہیں ملی. یہ اس پر جواب ہو گیا. مجھے 2-3 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 28,500 افراد شہید ہو چکے ہیں اطلاعات کے مطابق. غزہ میں بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، امدادی سامان نہیں پہنچ رہا. مسلمان اپنے چکروں میں اپنی چیزوں میں مشغول، بھول گئے فلسطین، مقبوضہ بیت المقدس، قبلہ اول کو بھول گئے. وہی غیروں کی اسی طرح سپورٹ ہو رہی ہے، ان کو اسی طرح مضبوط کر رہے ہیں. کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا کیا تھا قبلہ اول کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے؟ وہ بچے جو وہاں پر، وہ خواتین جن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اس کے بارے میں کیوں نہیں کوئی سوچ رہا؟ کیوں نہیں آواز کر رہے؟ ہم لوگوں کو مسلسل آواز بلند کرنی ہے. ابھی دوسرے علاقے کے لیے غیر ملکی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر زمینی آپریشن نہ کرو، غیر مسلم کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان مل کر بھی فلسطینیوں کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سے اس کی باز پرس ہو سکتی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ میرا مروجہ سیاست سے اور سیاسی پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں. 2018 میں الیکشن ہوئے، عام انتخابات. نتائج وہ جو فارم 45 ہوتا ہے وہ کچھ تھے. اگلے دن جتنے پولنگ ایجنٹ تھے ان کو نکال کر نتائج جو پیش کیے گئے وہ کچھ اور تھے. سبھی نے مانا، سبھی نے مانا، میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، سبھی نے مانا کہ یہ من مانے نتائج تھے، کسی کو لانا تھا، لایا گیا. جب وہ آ گیا تو تبدیلی کیا آئی کہ 70 سال میں جتنا قرضہ تھا پاکستان پر اس سے دگنا قرضہ 3.5 سال میں اس شخص نے مسلط کر دیا. 25,000 ارب کی بجائے 50,000 ارب یہ قرضہ بڑھا دیا صرف 3.5 سال میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ ذلیل کا لفظ، صحابہ کے لیے لوٹ مار کرنے والا، اور کیا کیا انہوں نے گستاخیاں کی. اس کے لیے کہا گیا کہ خدا کے بعد، کچھ لوگوں نے کہا اس کا درجہ، یہاں تک کہا کہ نبی پاک کے بعد اس کے ماں باپ. معاذ اللہ ان باتوں پہ کوئی توبہ نہیں کی گئی، معافی نہیں چاہی گئی. یو ٹرن نام رکھ دیا گیا تھا ان کا ہر چیز میں، بجائے بہتری کی طرف یو ٹرن لینے کے. جن جن چیزوں کو انہوں نے کہا تھا میں نہیں کروں گا وہ سب کی اور دھڑلے سے کی. میرے پاس ان بینرز کی فوٹوز موجود ہیں میرے فون میں. لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بینر لگائے تھے، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے اس خان کو ووٹ دیا. یہ حالت ہو گئی تھی. پھر سیاسی جغادریوں نے یا کسی نے بھی کوئی پلان بنایا، وہ ایک سائفر کے نام سے ایک کاغذ لہرا کر کیا کیا گیا، کیا وہ سازش تھی، وہ بھی لوگوں تک سامنے آ چکی. کیوں اس کو ہٹانے کے لیے، جبکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. اور شیخ رشید کی وہ کلپ میرے پاس موجود ہے کہ بھلا ہو اس شخص کا جس نے یہ سائفر کا لیٹر دے دیا، ورنہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم لوگوں کے سامنے جانے کے قابل نہیں تھے.
وہ 6 مہینے اور رہتا، اس کو 1 ووٹ نہیں ملنا تھا، جو لوگوں کا حال ہو گیا تھا۔ مگر اس کے بعد پروپیگنڈا ہماری عوام بھول جاتی ہے، کس کس کو کیا کیا فائدے پہنچائے گئے، پھر توشہ خانہ کیس، پھر دوسرے وہ کتنے کیسز، کیا کچھ ہوتا رہا، کس کس کو نوازا جاتا رہا، بہنوں کا کیا معاملہ رہا، دوسروں کا کیا رہا۔ پھر بالآخر ہٹا دیا اس کو۔ ہٹانے کے بعد ایک دم رائے عامہ جو اس کے خلاف تھی کیوں اس کے فیور میں ہو گئی، لوگ جانتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے ہو گئی۔ آنے والے نے 16 مہینے میں، لازمی بات ہے انہوں نے چلانا تھا۔ مہنگائی جو پہلے سے اتنی ہو چکی تھی، کبھی سوچا تھا کہ 100 روپے سے اوپر بھی پیٹرول جائے گا، 300 تک چلا گیا اور یہ قوم خاموش رہی۔ آپ اب بھی آئی ایم ایف وہ کہتا تھا نہیں جاؤں گا، وہ بھی گیا۔ یہ بھی آئی ایم ایف کا نام لے کر پبلک پہ بوجھ ڈالو، پبلک پہ بوجھ ڈالو، اتنے ٹیکسز، بجلی دے نہیں رہے ہیں ٹیکس لے رہے ہیں، گیس دے نہیں رہے ہیں ٹیکس لے رہے ہیں، پانی صاف مل نہیں رہا وہ اس کے چارجز لگائے جا رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، صحت کا معیار نہیں ہے، دوائیں خالص نہیں ہیں، دواؤں پر بھی کتنی قیمتیں بڑھا دی گئیں، قوم بھول گئی۔ پھر بالآخر 9 مئی کا حادثہ ہوا۔ ابھی 9 مئی کا حادثہ نہیں، بولے تھے کہ 9 فروری، 8 فروری کو انتخاب ہوئے اور 9 فروری سے جو نتائج کی صورتحال ہے واللہ تعالی عالم۔ کس نے گنا ہے، کیوں گنا ہے، کتنا گنا ہے، بار بار گنا ہے، تبدیل کیا ہے، ہر ایک کے زبان پر مختلف۔ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ ادارے کیا چاہتے ہیں، عوام کیا چاہتے ہیں، ذمہ دار کیا چاہتے ہیں؟ یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک، اس میں اسلام کیوں نہیں ہے؟ عدلیہ کے جج جو چاہیں، اگر وہ ان کی سمجھ میں جو آیا ہے وہ منمانی تشریح پیش کر دیں، جس کا جو دل چاہے کہہ دیں۔ دین میں دخل کیوں دیتے ہیں اگر آپ کو دین معلوم نہیں ہے؟ عوام کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ جس طرح چاہیں استعمال کریں، اور عوام بھی استعمال ہو رہی ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے جس شخص کو بھی آپ نے ووٹ دیا، جس پارٹی کو بھی، وہ جو کچھ غلط کریں گے آپ اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کو چنا ہے۔ آپ کہیں گے جی ہمارا تو ووٹ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہو گیا، کیسا ہو گیا، نہ، آپ اس کے حمایت میں نعرے لگا رہے ہوں، ریلی نکال رہے ہوں، تو اس شخص کی ساری خرابیوں کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ غلط کی مدد کرنا بھی اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہم لوگ سدھرنا نہیں چاہتے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے ملک سے دلچسپی ہے۔ مجھے بتائیں ان سب میں دین کا وفادار کون ہے، ملک کا وفادار کون ہے؟ آپ کہیں گے میں صرف اسی ایک کے لیے بولتا ہوں، باقی تو کھلے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ جو خان کے لیے بول رہا ہوں تو وہ تو آپ کو تازہ، کہ آپ ہی اس سے پناہ مانگ رہے تھے اور اب آپ ہی اسی کے حامی کیوں؟ اس نے کتنے بیان بدلے ہیں، کتنے اس نے کیا، کیا کردار ہے، کیا بھروسہ کریں اس پر؟ ایک شخص نے 4تھی بار کرسی، لیکن اس نے اس پہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ دوسرے ہیں۔ یہ صحیح ووٹ ملے ہیں یا پھر بتے کا آپ نے ماحول کرنا ہے، پھر رشوتیں چلانی ہے، پھر لوٹ مار کرنی ہے؟ غریب مٹاؤ یا غربت مٹاؤ، کون سا پروگرام ہے آپ کا؟ اس ملک میں کب سچ آئے گا، عدل آئے گا، یہ سوچنا ہے۔ جن لوگوں نے جو کچھ کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے، ذمہ دار آپ ہیں۔ آگے شب برات آ رہی ہے، جو بجٹ کی رات ہوتی ہے اس میں سارا حساب ہو جاتا ہے، کون کون جہنم کا مستحق ہے، تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا اور اپنے اپنے رویوں پر نظر ڈالنی ہوگی، ہم کر کیا رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک میں نے درد تھا آپ کے سامنے۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو دین کے وفادار ہوں، جو وطن کے وفادار ہوں، تمام اداروں کے۔ جہاں جہاں کرپشن ہے اس کو سرے سے مٹایا جائے، یہ نہیں کہ پتنگ لوٹنے والے کو پکڑ لیا جائے اور سارا خزانہ لوٹنے والے کو آپ سربراہ بنا دیں، ایسا نہیں، سوچنا ہوگا۔ دوسری بات میں جو کر رہا ہوں، میں نے ایک اعلان کیا تھا
ایک جھگڑا جو 3.5-4 سال ہو گئے چل رہا ہے مسلسل اہل سنت میں توڑنے کے لیے، میں نے اس میں ایک پیشکش کی تھی۔ پہلے میں نے بہت کچھ کہا تھا، بہت چاہا تھا، لیکن نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ ان افراد کو جن کے درمیان یہ نزاع ہے، ان کو دونوں کو بٹھا دیا جائے۔ میں نے اس معاملے میں جتنے رابطے من سے کرنے تھے میں نے کیے۔ آج بھی شارب صاحب سے میری اس پروگرام کے شروع میں بات ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے نمائندے، لاہور والے ڈاکٹر صاحب کے، ان کو پیغام دیا کہ مجھے جواب دیں۔ انہوں نے کہا تھا جی ان کا گردے کا آپریشن ہوا ہے، آئسولیشن میں ہے، وہ آئسولیشن سے فارغ ہو کے رابطہ کریں گے، لیکن اتنی مدت ہو گئی مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ میں خود رابطے کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کسی طرح یہ جھگڑا بڑھنے کی بجائے ختم ہو جائے، اور جو فیصلہ ہونا ہے صحیح بیٹھ جائیں، آپس میں بات کر لیں، اور جو موقف ہے اس پہ فیصلہ کر لیا جائے۔ لازمی بات ہے، موقف واضح ہے، جو دلائل ہے دوسرے کی اگر سمجھ میں نہیں ہے وہ سمجھ لے، یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ باقی وہ الفاظ جو ان سے ادا ہوئے ہیں ان سے تو ان کو رجوع کرنا ہوگا کسی طرح، کیونکہ ان کے نمائندوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آئندہ کسی کو نہیں کہنے دیے جائیں گے، تو مان لیا نا کہ غلط کہے گئے ہیں، تو رجوع تو کرنا ہوگا، توبہ کر لی جائے، معافی چاہ لی جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کیا، تو میں نے آج تک کی رپورٹ آپ کو بتا دی ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا، سوشل میڈیا کا اس وقت استعمال بہت غلط ہو رہا ہے، دین کے خلاف ہو رہا ہے، وطن کے خلاف ہو رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ اپنا حصہ خرابی میں نہ ڈالیے، آپ مثبت انداز اپنائیے، اپنے ماحول کو بہتر بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس وطن کو واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں۔ یہ نہیں کہ جی عورت مارچ بھی ہو، بے حیائی کو بھی فروغ دیا جائے، غلط باتیں بھی کی جائیں، اور پھر ساتھ کہا جائے کہ نہیں جی ریاست مدینہ، یہ نہیں، پھر واقعی ریاست مدینہ بنایا جائے، اس کے مطابق اس کو ڈھالا جائے، ہر ایک کا کردار اس کے مطابق ہو، جھوٹ کو معاشرے سے ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے، خاص طور پر حکومت اور عوام کے درمیان، عدلیہ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہر جگہ سے جھوٹ کو نکالا جائے۔ باقی رہی قادیانی ختم نبوت کے منکرین کی بات، اگر ان کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی رعایت ہے تو وہ اللہ سے ڈرے اور یاد رکھے کہ وہ دین کا وفادار نہیں ہے۔ اگر ان کی حمایت آپ کرتے ہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ کا انجام آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی کیا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں تو آپ اپنے زور سے جو چاہیں گے کر لیں گے، مگر یاد رہے دین کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کے لیے اہتمام کیے، ایصال ثواب کیا، اپنے اپنے مقام پر جو بھی تقریبات ہو سکتی تھی کی۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5 شعبان روایات کے مطابق اور 3 دونوں تاریخیں حضرت سیدنا فخر کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت، تو یاد رہے 4 ہجری بتائی جاتی ہے ان کے، تو ماشاءاللہ تو 1441واں یوم ولادت ان کا منائیں، محبت کے ساتھ ہدیہ پیش کریں۔ باقی ہستیوں کا بھی اللہ تعالی ہمیں تمام مقدسات معظمات دین سے وابستہ رکھے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کر دیتا ہوں، کچھ نہیں کرتا ہوں۔ ایک بات یہ بھی کرنی ہے کہ کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں، کوئی تندور سے روٹی لانے کے لیے، کوئی بچہ دودھ لانے کے لیے، کوئی ایسے میں کبھی کبھی ان کو ہمارے پولیس والے پکڑ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے ہی پیسے ہوں، وہ صرف روٹی لینے آیا ہو، دودھ لینے آیا ہو۔
آپ اس کی مجبوری نہ سمجھیں اور اس سے چھین لیں یا پیسے بٹور لیں چالان سے بچنے کے لیے، یا اور گھر میں اس کے بچے یا وہ خود بھوکے رہ جائیں۔ کوشش کیجیے جہاں تک ہو سکے رشوت سے، غلط فیصلوں سے بچیے۔ اسی طرح دفتروں میں جو لوگ بار بار لوگوں کو چکر لگواتے ہیں، کوشش کیجیے آپ دوسروں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں ماحول کو درست کرنے کے لیے، معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے کام آئیے۔ ساس بہو کے ساتھ اور بہو ساس کے ساتھ، گھروں میں اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، گالی گلوچ، ایک دوسرے کے لیے بد زبانی نہ کیجیے، ماحول کو اچھا کیجیے، سچ بولیے اور صحیح حلال کمائیے، حلال کھائیے۔ یہ ضروری پیغام بھی آپ کی خدمت میں۔ اسی طرح یہ مختلف ہستیاں ہیں، حضرت خواجہ فخر الدین چشتی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین کی ولادت ان دنوں میں، حالانکہ حضرت علی اکبر کی ولادت کا ذکر مجھے ملتا ہے۔ متعدد ہستیاں میرے پیج پہ بھی اور دوسری جگہوں پر آپ کو ان کا ذکر ملے گا، ان سب کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کیجئے اور ایصال ثواب کیجئے۔ جتنے لوگ بھی محبت سے دعائیں کرتے ہیں اللہ سب کی نیک دعائیں قبول فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہماری ٹیم کے عبدالرافع مانی شیخ صاحب کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، وہ 5-6 دن سے غائب ہیں، امید تھی کہ آج آتے، بہرحال اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنایا۔ باقی جتنے ممبر جن کی شادیاں نہیں ہوئی دعائیں کرے اللہ ان کی شادیاں کروا دے، سب خوشحال رہیں، اور آپ سب کے لیے دعائیں، اور آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ اس درمیان جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔